अब एक मेकअप चला बॉर्डर प्रूफ। हमने तो बॉर्डर प्रूफ शामियाना सुना था, बॉर्डर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब बॉर्डर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे और ये चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़ियां भी लगा लेती है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूँ, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी एक 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बुर्का। वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रहे हैं, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समय थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा, हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही वाकया मैं आपको बतला रहा हूँ। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। भला अब ये हाल हो रहा है, ये हाल, तो बुरके ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। हजरत उबय ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो। तकवा, जंगल में गए हो, कहां? कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज्यादा बचने के बावजूद 1-2-4 कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, उसका मैं इलाज कर लूंगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई इब्न काब ने कहा, उमर यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना जरूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में
قدم قدم پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر ایک قدم پر گناہ کی ہڈیاں ملیں گی، ہر ایک قدم پر گناہ کے اڈے ملیں گے۔ اس دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، لیکن دنیا سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اے عمر، جیسے جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے گزر جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے نکل جاؤ۔ جنگل میں کانٹوں سے بچنے کے باوجود دو چار کانٹے لگ جائیں گے تو اس کی تو مرہم پٹی کر لو گے، ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچنے کے باوجود دو چار خطائیں اور گناہ ہو ہی جائیں گے، انسان ہونے کے ناطے تو اس کی مرہم پٹی کر لیا کرو۔ الدعاء والاستغفار، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو اور مغفرت کی دعا کر لیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لیا کرو، یہی اس کا علاج ہے۔ یہ تقوی کی تعریف بتائی، یہ تقوی کی عبادت کی روح کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، عبادت کی روح کیا؟ تقوی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور چیز ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ اللہ سے ڈرو کیسے؟ اللہ دیکھ رہا، یہ ڈرنے کا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق کا تقاتی، ارے کچھ تو مطلب ہوگا۔ آگ سے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھوڑی ہیں۔ آگ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، اس کے اندر جمپ نہ لگاؤ، یہی تو ڈرنے کا حق ہے۔ زہر ہے آپ کے ہاتھ میں، وش، لیکن اس کو آپ چھو بھی رہے ہیں، پکڑ بھی رہے ہیں، لیکن ڈرتے بھی ہیں اس سے۔ اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو آپ استعمال نہ کریں، کھائیں نہیں، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور شیر سامنے آ گیا تو آپ بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ نہیں بھاگیں گے تو پھاڑ دے گا۔ جلدی سے پیڑ پہ چڑھ گئے، اس سے ڈرنے کا حق یہی ہے۔ سانپ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی ڈر ہے، زہریلا سانپ ہے، لیکن اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے منہ میں آپ انگلی نہ دیں، اس کے قریب نہ جائیں ورنہ ڈس لے گا اور کاٹ لے گا، یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آپ ہر چیز سے ڈرنے کا ایک حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرا جائے، اور جن کاموں کے کرنے پر اس نے عذاب جہنم بتایا ہے، جہنم کا عذاب بتایا ہے، ان کاموں سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سود اور بیاج کھانے کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، سفر میں گیا معراج پر اور مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے خون کے، بلڈ کے ایک تالاب میں، ایک ندی میں نے کچھ لوگوں کو ڈبکیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بدبودار خون پی رہے ہیں اور اسی میں تیر رہے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر مارتا، جب وہ کنارے پہ آتے وہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتے اور اسی بدبودار خون میں پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اسی میں ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، آئے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ دنیا میں غریبوں کا خون چوسا کرتے تھے، یہ دنیا میں مجبوروں کا خون چوسا کرتے تھے، 100 روپے دیتے تھے اور 120 وصول کرتے تھے، 1000 دیتے تھے 1200 وصول کرتے تھے، 1 لاکھ دیتے تھے 1,20,000 روپے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہے، مجبوروں کا خون چوسا ہے۔
آج سود کھانے والے ہیں، آج ان لوگوں کو خون، بدبودار خون کے تالاب میں گوتا لگوایا جا رہا ہے، اسی خون کے تالاب کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے۔